اب حضور فرماتے ہیں میں جب سدرہ سے اوپر گیا تو رف رف آ گیا۔ رف رف ایک تخت ہے، کس کا بنا ہوا ہے؟ لکڑی کا نہیں، نور کا۔ نور کے تخت پہ حضور کو جلوہ گر کیا گیا۔ پہلے براق پہ تھے، پھر رف رف پہ۔ حضور فرماتے میں پرواز کر رہا تھا، اوپر جا رہا تھا، سدرہ سے آگے پرواز جاری ہے، حضور جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ کی عظمت کے پردے آنا شروع ہو گئے۔ ساتوں آسمانوں کے اوپر سدرہ ہے، سدرہ سے اوپر عالم بالا ہے۔ وہاں جب حضور اوپر پرواز کر رہے تھے، عروج کر رہے تھے، نبی پاک فرماتے ہیں ایک اللہ کے اسم کا پردہ آیا، ستار۔ حضور اوپر گئے، پھر ایک پردہ آیا، جبار۔ پھر اوپر گئے، پھر ایک پردہ آیا، غفار۔ حضور فرماتے ہیں میں اللہ کے جس اسم کے پردے میں سے گزر کر اوپر جاتا تھا، پھر اوپر ایک اللہ کے اسم کا اور پردہ آ جاتا، اس میں بھی گزرتا، پھر اور اوپر جاتا، اللہ کے اسم کا اور پردہ آتا۔ میں اسماء الہیہ کے پردوں میں سے گزرتا گیا اور اوپر جاتا گیا۔ اب یہ حدیث بڑے غور سے سنیں، امام شورانی نے اسے طبقات میں نقل کیا کہ حضور نے فرمایا فلما مر بحضرات الاسماء الالہیۃ صار متخلقا باسمائها وصفاتها او کما قال علیہ السلام۔ حضور فرمایا میں اللہ کے جس اسم کے پردے میں سے گزرتا، اللہ کے اس اسم کی تجلیات میرے اوپر پڑتی اور رب کی صفت سے میں متصف ہوتا چلا گیا۔ اللہ کی صفاتی ناموں کے پردوں میں سے حضور کو گزارا گیا، اور جس اسم صفت کے پردے سے حضور گزرتے تھے، اس اللہ کے اسم کے پردے سے تجلیات حضور کے قلب انور پر وارد ہوتی، جسم اطہر پر وارد ہوتی۔ حضور فرماتے ہیں میں بھی اللہ کی صفات کا مظہر ہوتا چلا گیا۔ معنی یہ ہے کہ میں ستار کے پردے سے گزرا تو میں بھی ستار ہو گیا، میں غفار کے پردے سے گزرا میں بھی غفار ہو گیا۔ رب غفار ہونے میں، ستار ہونے میں کسی کا محتاج نہیں، وہ از خود ستار، غفار، جبار، قہار ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے ان تمام صفات سے اپنے محبوب کو متصف عرش والے رب نے کیا۔ حضور کی ساری شانیں عطائی ہیں، اور عطا کس نے کی ہیں؟ عرش والے رب نے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے اسماء کے پردوں میں سے میں گزر گیا نا، تو پھر ایک آواز آئی میرے کان میں، کیف کیف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیف کا معنی ٹھہریے، رکیے، انگلش میں اس کا معنی سٹاپ۔ کیف یا محمد، نبی پاک فرماتے ہیں میرے کان میں آواز آئی، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا رک جائیے، ٹھہریے۔ حضور رک گئے۔ کیوں روکا گیا؟ حضور فرماتے ہیں پھر آواز ہے، ان ربک یصلی، کیف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان ربک یصلی۔ نبی پاک خود فرماتے ہیں، میں حضور کی بات سنا، اپنی نہیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا، صلاۃ کا ایک معنی نماز بھی ہے نا، صلاۃ کا ایک معنی۔ حضور فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اے محبوب رک جائیے، آپ کا رب صلاۃ بھیج رہا ہے، صلاۃ۔ حضور فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ رب تو نماز پڑھنے سے پاک ہے۔ فرماتے ہیں مان میرے دل میں خیال آیا، اس کا معنی پھر یہ بنا، کف یا محمد ان ربک یصلی، پیارے محبوب رک جائیے، صلاۃ کا ایک معنی درود ہے،
فرمایا آواز آئی پیارے مدینے والے مصطفیٰ وہاں سے چل کر تو آیا ہے، اب رک جا، میں آگے بڑھ کر درود و سلام سے تیرا استقبال کروں گا۔ کف یا محمد ان ربک یصلی۔ اور پھر قرآن کہتا ہے کہ پھر راز و نیاز کی باتیں ہونے لگی، راز و نیاز کی باتیں ہونے لگی۔ قرآن نے اس کا ذکر سورہ النجم میں اشارے میں کیا ہے، 2 جگہ معراج شریف کا ذکر آیا قرآن مجید میں۔ زمینی سیر کا ذکر 15ویں سپارے کی پہلی آیت ہے، اور آسمانی سیر اور عالم بالا کی سیر سورہ النجم کی ابتدائی آیات میں آسمانی سیر کا ذکر۔ وہاں اللہ نے فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ حضور اوپر جا رہے ہیں، آواز آئی کف یا محمد ان ربک یصلی۔ قرآن نے اسے کیسے بیان کیا؟ قرآن کہتے ہیں ثم دنا فتدلی، پھر وہ قریب ہوا، فتدلی پھر اور قریب ہوا، فکان قاب قوسین او ادنی، 2 کمانیں لے کر انہیں ملایا جائے تو جتنا فاصلہ ان 2 کمانوں کے ملنے سے رہتا ہے اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ قرآن کہہ رہے ہیں ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى۔ یعنی اس کا ایک معنی یہ ہے کہ حضور مقام دنا پہ آئے، مقام دنا سے پھر اوپر جا کے مقام تدلی پہ پہنچے، پھر مقام تدلی سے اوپر کوئی فاصلہ نہ رہا، فاصلے ختم ہو گئے۔ قرآن نے اسے بیان کیا فکان قاب قوسین او ادنا، وہ 2 کمانے ملیں، جتنا فاصلہ رہتا ہے نا او ادنا، اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ تنہائی میں باتیں ہونے لگی، وہ سننے لگے، یہ سنانے لگے۔ ایسے پردے پہ قربان جاؤں، لاکھ پردوں میں پردہ نہیں ہے۔